السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے اسلامی پیغامات میں ہم نے آپ کو بابری مسجد سے متعلق اپنے مدینۃ الاسلام چینل کے مادھیم سے آپ کو ایک بہت پیارا اور اچھا میسج دیا تھا۔ ہمارے ایک بھائی نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا جو اکثر ہندوستان کے اندر ہمارے مسلم نوجوان یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس وہ بارہا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی تھی، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ مندر کو توڑ کر کے مسجد وہاں پر بنائی گئی تھی یا وہاں کا پورا واقعہ کیا ہے؟ ہماری قوم، سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے خود بخود مٹ جاتی ہے۔ اپنی تاریخ کو میں گزارش کروں گا اپنے تمام مسلم اسٹوڈنٹس سے اور اپنے تمام قوم کے افراد سے کہ وہ اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ آج مسلمان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے نبی کا نام کیا ہے، کس نبی کی امت میں ہے، یہ تمام چیزیں بیسک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ جو ہمارے ہم وطن اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہاں پر مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ بابر جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، وہ جب ہندوستان کو انہوں نے فتح نہیں کیا تھا تو ہندوستان کو فتح کرنے سے پہلے وہ ہندوستان میں ایک فقیری لباس میں آئے تھے، اور فقیری لباس میں آنے کے بعد فیض آباد وہ رکے تھے، اور وہاں ان کی ملاقات اللہ کے نیک بندے جن کا نام حضرت شاہ اشقان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا۔ زانو ادب طے کرنے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو ان دونوں اللہ والوں نے ارشاد فرمایا تھا، اے بابر ہم تیرے لیے باطنی دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، اور جب تیری مراد پوری ہو جائے نا تو تو یہاں پر یہ ٹیلہ ہے، یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرا دینا۔ 1528 کو جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی تو وہاں پر ان بزرگان دین کے کہنے کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر بابر بادشاہ نے مسجد کو بنوایا۔ لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا کہ مندر کو توڑ کر کے مسجد کو بنایا گیا، بلکہ وہ مستقل ایک ٹیلہ تھا، اور اس جگہ پر نہ کوئی مندر تھا، نہ کوئی ایسی جگہ تھی جس کو کسی کی آستھا کی جگہ ہو یا کسی کو وہاں پر لوگ آ کر کے وہاں پوجا کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ تھی اور وہاں پر جو ہے اس کو بنایا گیا کیونکہ وہ بادشاہ کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ اب ہم جانیں بادشاہ نے وہاں پر مسجد بنوائی، لیکن وہاں پر ایک ٹیلہ تھا جہاں پر کچھ بیراگی ایک کوٹ پر رہتے تھے جو اونچا قسم کا تھا، اور وہ بادشاہ نے ان کو باقاعدہ مستقل طریقے پر پوجا پاٹ کرنے کے لیے دیا تھا اور وہ بنوا کر کے دیا تھا، لیکن وہ الگ تھا، وہاں پر نہیں تھا۔ ایک کوٹ پر چند بیراگی رہتے تھے تو وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں پر الزام عائد کرتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندروں کو توڑا، اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی چند نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اگر مسلمان مٹانے پر آ جاتے تو آج ایک بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اسلام کسی پر ظلم و تشدد نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام ہمیشہ ہر کسی کو حق دیتا ہے، اور جس حق کی بنیاد پر ہی اسلام اپنے اعتبار سے ہر کسی کو حق دیتا ہے، اور حق دینے کی بنیاد، حق کی بنا پر یہ تمام لوگ یہاں پر قائم ہیں۔ تو وہ جو کوٹ پر چند بیراگی رہتے تھے وہاں پر ان کے ایک، کیونکہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ جانتے تھے کہ مسلمان جب تک یہاں پر متحد ہیں اور یہ ایک اتحاد کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں تب تک ہمارا یہاں پر رکنا مشکل ہے۔ انہوں نے پالیسی اختیار کی
لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو اسی بیراکوٹ پر رہنے والے بیراگیوں کے ایک سنت تھے جن کا نام تھا مہنت رگبیر داس۔ انہوں نے 1885 میں سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈین کونسل میں بابری مسجد کے اس وقت جو متولی تھے جن کا نام تھا اصغر علی، تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر رام جنم بھومی ہے۔ 1885 سے 1947 تک بابری مسجد کا یہ کیس چلتا رہا۔ کیا تاریخ بتائی میں نے؟ 1885 سے 1947 تک باقاعدہ یہ کیس چلتا رہا۔ ملک تقسیم ہوا 1947 میں، ہندوستانی مسلمان بڑھ چکے تھے اور پاکستان بن گیا، وہاں پر مسلمان وہاں جا چکے تھے، لیکن جو ہندوستان کے اندر مسلمان تھے وہ بہت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ تو اس وقت فرقہ پرست طاقتیں تھیں، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور 22 دسمبر 1949 کی رات کو بابری مسجد میں انہوں نے مورتیاں رکھ دی۔ کیا تاریخ؟ 22 دسمبر 1949 کی رات کو، جس کے بعد ہندوستان کے بڑے بڑے انصاف کرنے والوں نے مسجد کے اندر تالا اس بنیاد پر لگا دیا تاکہ امن قائم رہے۔ امن کے نام پر مسجد کو تالا لگا دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ 16 جنوری 1950 کو ہمارے ہم وطن ہندو بھائیوں کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد دراصل رام جنم بھومی ہے اور یہاں اکھنڈ کیرتن شروع کیا گیا، اور جس پر باقاعدہ یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ جس طرح پوجا ہو رہی ہے اس میں انتظامیہ جو ہے مداخلت نہ کرے۔ مسجد کو تالا لگا دیا گیا لیکن کیرتن وہاں پر شروع کر دیا گیا اور انتظامیہ وہاں پر تماشا بن کر کے دیکھتا رہا۔ جمہوریت کا جنازہ نکلتا رہا، سیکولرزم کی دھجیاں اڑتی رہی، لیکن کوئی اس وقت کہنے والا نہیں تھا۔ 1 فروری 1986 کو ڈسٹرکٹ جج نے حکم دیا کہ بابری مسجد کا تالا کھول دیا جائے۔ تالا یہاں پر نمازیوں کے لیے نہیں کھولا تھا، بلکہ ہندوؤں کو درشن اور پوجا پاٹ کرنے کے لیے تالا کھولا گیا تھا۔ مسلمان کتنا صبر کرتا، مسلمان صبر کرتا رہا۔ اس وقت ہندوستان کے وزیر داخلہ اروند نہرو تھے اور معاملہ اصل میں یہ تھا کہ یہ جو پوجا اور درشن کے لیے تالا کھولا گیا تھا یہ اب رام مندر کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ مسلمان بیچارے احتجاج کرتے رہے اور نہ جانے کتنے مسلمان شہادت کا جام نوش کر گئے اور نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں۔ بابری مسجد کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ مسجد کے اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ 6 دسمبر 1992 کو جو شرپسند طاقتیں تھیں انہوں نے ایک ساتھ جمع ہو کر مسجد پر حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا گیا جہاں پر بابر بادشاہ نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ جس تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے اس تاریخ کے اندر ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، اور مسجد جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کر کے اللہ کا گھر بنایا جائے۔ مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ جائز اور حلال کی زمین پر کرتا ہے۔ اسلام قرآن حدیث کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر کر کے مسجد بناؤ، بلکہ اسلام تو ہمیشہ یہی درس دیتا ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، جائز جگہ پر کرو۔ تو اس لیے جو ہمارے کچھ مسلمانوں کے ذہن میں رہتا ہے اور ہمارے کچھ ہندو بھائیوں کے ذہن میں رہتا ہے، وہ اس تاریخ کو پڑھیں اور سنیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی، بلکہ مسجد یہ مسلمانوں کی ملکیت تھی اور اسی ملکیت پر بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کا بالکل برعکس ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمان بالکل مایوس بھی نہ ہوں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے،
اور جہاں پر ایک بار مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ بس قوم تاریخ یاد رکھے، تاریخ نہ بھولنے دے، اور مایوسی جو ہوتی ہے کفر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن وہاں پر مسجد بنے گی، اور اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ہم دیکھیں خون سے کرتے وضو، ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ خون سے کرتے وضو تیرے نمازی آئیں گے، بابری مسجد خون سے کرتے وضو تیرے نمازی آئیں گے، تیری خاطر وہ لگاتے جا کی بازی آئیں گے، عظمت رفتہ تیری ہو کر رہے گی بازیاب، بابری مسجد تیرے در حق کے غازی آئیں گے، بابری مسجد تیرے در حق کے غازی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی مسجدوں کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ شر پسندوں کی شرارت سے تمام اسلامی شعائر اور اسلامی شاعر کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا آپ کو مدینۃ الاسلام کا یہ چینل اچھا لگا ہو اور آپ کو اسلامی پیغامات اچھے لگے ہوں، تب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری مسجد کے جڑیں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، معلومات کو، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔